بات سنیے، یہ حکومت جو مسلط کی گئی ہے نا، یہ منتخب نہیں ہے۔ فیصلہ فیڈیم نے نہیں کرنا ہے، فیصلہ نہ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے، نہ میاں شہباز شریف نے کرنا ہے، نہ مریم نواز نے کرنا ہے، نہ نواز شریف نے کرنا ہے، نہ محمود خان نے کرنا ہے، نہ آفتاب شرپاؤ نے، نہ کسی اور پارٹی نے۔ پی ڈی ایم میں 8 جماعتیں، فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ کیا قوم موجودہ حکومت کی کردار سے مطمئن ہے؟ ان کی موجودہ پچھلی جو حکومتیں تھی وہ تو قرضے لے رہے تھے، یہ حکومت تو خیرات بھی لے رہے ہیں، یہ تو صدقہ بھی لے رہے ہیں، ہر چیز، یعنی جو کام غریب نے کرنا تھا وہ یہ کر رہا ہے۔ سعودی چاول پاکستان سے برآمد ہو کے چاول سعودی جاتے ہیں، میرا وزیر اعظم، جیلی وزیر اعظم سعودی جا کے وہاں سے انہوں نے وہ غریب کا فطرانہ بٹور کے چاول وہاں سے لے کے آئے۔ کیا حکومت نے بے روزگاری ختم کی یا اضافہ ہوا؟ نہیں، 1 کروڑ تک اضافہ ہوا ہے۔ کیا حکومت نے لوگوں کو ملازمتیں دی؟ لیکن لاکھوں لوگ انہوں نے ملازمتوں سے فارغ کیے۔ اسٹیل مل آپ کے سامنے، کتنے ادارے آپ کو بتا دوں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن آپ کے سامنے۔ کیا حکومت نے عوام کو کوئی سہولت دی؟ تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، صاف پانی دینے کے میدان میں کوئی سہولت تو بتا دے۔ روزگار کے میدان میں نہیں دی۔ حافظ حمداللہ، 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 نبی کے عشق میں سرشار ہمارا حافظ حمداللہ، سراپا حسن کا شاہکار ہمارا حافظ حمداللہ، نبی کے عشق میں سرشار ہمارا حافظ حمداللہ، سراپا حسن کا شاہکار ہمارا حافظ حمداللہ، سیاست میں جو حق گوئی کی پہچان ہے سر میدان، سیاست میں جو حق گوئی کی پہچان ہے سر میدان، عدو سے برسر پیکار ہمارا حافظ حمداللہ، نبی کے عشق میں حافظ حمداللہ، 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 نبی کے عشق میں سرشار ہمارا حافظ حمداللہ، سراپا حسن کا شاہکار ہمارا حافظ حمداللہ، نبی کے عشق میں سرشار ہمارا حافظ حمداللہ، سراپا حسن کا شاہکار ہمارا حافظ حمداللہ، سیاست میں جو حق گوئی کی پہچان ہے سر میدان، سیاست میں جو حق گوئی کی پہچان ہے سر میدان، عدو سے برسر پیکار ہمارا حافظ حمداللہ، نبی کے عشق میں حافظ حمداللہ، نبی کے عشق میں سرشار ہمارا حافظ حمداللہ، سراپا حسن کا شاہکار ہمارا حافظ حمداللہ، نبی کے عشق میں سرشار ہمارا حافظ حمداللہ، سراپا حسن فیصلہ فیڈیم نے نہیں کرنا ہے،
فیصلہ نہ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے، نہ میاں شہباز شریف نے کرنا ہے، نہ مریم نواز نے کرنا ہے، نہ نواز شریف نے کرنا ہے، نہ محمود خان نے کرنا ہے، نہ آفتاب شرپاؤ نے، نہ کسی اور پارٹی نے۔ پی ڈی ایم میں 8 جماعتیں، فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ کیا قوم موجودہ حکومت کی کردار سے مطمئن ہے، ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کیا موجودہ پچھلی جو حکومتیں تھی وہ تو قرضے لے رہے تھے، یہ حکومت تو خیرات بھی لے رہے ہیں، یہ تو صدقہ بھی لے رہے ہیں، ہر چیز، یعنی جو کام غریب یہ کرنا آتا وہ یہ کر رہا ہے۔ سعودی چاول پاکستان سے برآمد ہو کے چاول سعودی جاتے ہیں، میرا وزیر اعظم، جیلی وزیر اعظم سعودی جا کے وہاں سے انہوں نے وہ غریب کا فطرانہ بٹور کے چاول وہاں سے لے کے آئے۔ اب یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حکومت نے مہنگائی ختم کی؟ نہیں۔ کیا حکومت نے بے روزگاری ختم کی یا اضافہ ہوا؟ نہیں، 1 کروڑ تک اضافہ ہوا ہے۔ کیا حکومت نے لوگوں کو ملازمتیں دی؟ لیکن لاکھوں لوگ انہوں نے ملازمتوں سے فارغ کیے۔ اسٹیل مل آپ کے سامنے، کتنے ادارے آپ کو بتا دوں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن آپ کے سامنے۔ کیا حکومت نے عوام کو کوئی سہولت دی؟ تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، صاف پانی دینے کے میدان میں کوئی سہولت تو بتا دے۔ روزگار کے میدان میں نہیں دی، تو پھر یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ یہ ان کی ذمہ، خواہ یہ ہو یا ان میں پسی ہوئی امپائر کی انگلی ہو، یہ انگلی آپ نے نکالنا ہے۔ میری بات سنیے، یہ حکومت جو مسلط کی گئی ہے نا، یہ منتخب نہیں ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کے پاس 65 اراکین تھے، سرکاری پارٹی کے پاس اقلیت تھی، لیکن ہمارے 14 ووٹ کہاں گئے؟ اب جب ان کی اکثریت ہے، اب میں عدم اعتماد کروں تو میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں کر سکتا۔ تو میں ایک طرف کہتا یہ ہوں کہ غیر جانبدار الیکشن ہو، ان اداروں کو جو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور دوسری طرف میں عدم اعتماد پر اپنے صلاحیتوں کو ضائع کر دوں جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کلّا تضاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا بجائے اس کے کہ میں اپنے صلاحیتوں کو وہاں صرف کروں جو مجھے نتیجہ نہیں مل رہا، میں کیوں ادھر صرف نہ کروں کہ قوم کو کہوں کہ اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ استحکام پاکستان اور ختم نبوت کے نام سے، تو لہٰذا آج یہاں بکر میں آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ باقی جمعیت علماء اسلام کا یا پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد ملکی سطح پر ملکی سیاسی حوالے سے وہ پوری قوم پر آیا ہے، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ بنیادی مدعا پی ڈی ایم کا، جمعیت علماء اسلام کا، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے، عملاً آئین کی عملداری نہیں ہے، ملک میں لاقانونیت ہے، ملک میں جمہوری ادارے برائے نام ہے، عملاً غیر فعال اور معطل مفلوج ہو چکے ہیں۔ موجودہ نام نہاد برائے نام جمہوری حکومت، جس کو آپ جمہوری ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ غیر اعلانیہ مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں، خاموش مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں، ملک پر طاقت کے ذریعے بزور بازو 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اس اکثریت، ذیلی اکثریت کو جمعیت علماء اسلام
18 کے انتخاب کو تسلیم نہیں کرتے۔ بنیادی مطالبہ روز اول سے یہی ہے کہ اس ملک میں صاف شفاف انتخابات ہوں، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ لہذا آج اس حکومت کو مسلط کرنے 3 سال ہو گئے۔ 3 سال میں پوری ریاست بیٹھ چکی ہے، معیشت تباہ ہو گئی، زبوں حالی کی شکار ہے۔ معیشت کی تباہی کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ آج ملک میں تاریخی مہنگائی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے مہنگائی۔ وہ وزیر اعظم عمران خان جو ملک کے غریب عوام کو معیشت کی بہتری کے لیے انڈے دینے تھے، آج نہ انڈا ہے نہ انڈے کا بچہ ہے۔ وہ مرغی پال پلان اور منصوبہ جو انہوں نے غریب عوام کو دینا تھا وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ ایک انڈا بازار میں 20 روپے قیمت ہے، انڈے درجن 200۔ آج سے 3 سال پہلے فی کلو چینی 55 روپے، آج 110 روپے۔ جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں جو غریب کی بنیادی ضروریات ہے وہ ان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ پٹرول فی لیٹر آج 123-124 روپے پر ہے، لیکن کوئی دلیل کوئی منطق نہیں۔ کہتے ہیں کہ خطے کے ممالک میں بھی آج پاکستان میں چیزیں سستی ہیں۔ اس سے عوام کو تسلی دے رہا ہے۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا آپ کی چیخیں نکالوں گا۔ آپ 22 کروڑ عوام کی آج چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہی ایک وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے، باقی جتنے بھی وعدے انہوں نے کیے اور دعوے کیے ایک بھی پورا نہیں ہوا، لیکن عوام کی چیخیں انہوں نے نکالی۔ اور خارجہ پالیسی آپ کے سامنے یہ ہے معاشی تباہی۔ جب ایک طرف دعوے کرتے ہیں کہ معیشت بہتر ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو پھر مہنگائی کیوں ہے؟ یہ روز بروز قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ریکارڈ اضافہ۔ دوائی مہنگا، پٹرول، چینی، گھی، دال، انڈے، یہ وہ چیزیں ہیں جو 24 گھنٹے غریب کی ضرورت ہے، مگر وہ چیزیں غریب کی پہنچ سے آج دور ہو چکی ہے، باہر ہو چکی ہے۔ تو کہاں ہے معاشی بہتری؟ لیکن خبروں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے خواہ مخواہ تقاریر کرتے ہیں، تقاریب کے انعقاد کرتے ہیں۔ بھائی، تقریر کرنے سے 3 سال سے آپ تقریریں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے تقریباً 2 درجن سے زیادہ ترجمان ہیں۔ آپ کے ترجمانوں کی زبان چلانے سے گندگی پھیلتی ہے، بدبوئی پھیل رہی ہے۔ آپ کی تقریر سے کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ آپ کی تقریر بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ لوگ لکھتے ہیں کہ جیسے مرغہ اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ تقریر کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی تقریر کی حیثیت یہ ہے۔ ایک تقریر آپ نے جنرل اسمبلی میں کی مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں، پھر ٹرمپ سے ملاقات کی، یہاں ایئرپورٹ پر آپ نے اور آپ کے اراکین اسمبلی اور وزراء نے ان کی جمگٹھے میں کہا کہ 92 کپ ایک بار پھر میں جیت کے آیا ہوں، لیکن 1 مہینے کے اندر
مقبوضہ جموں کشمیر کی مستقل حیثیت ختم ہو گئی، نریندر مودی نے ہڑپ کر لیا۔ یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی، کشمیر تم نے بیچ دیا۔ آج فواد چودھری، میں سوشل میڈیا پر پڑھا، دیکھا کہ فواد چودھری نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے مولانا صاحب پر، اپوزیشن میں جو اتحادی جماعتیں ہیں جس میں وہ مریم نواز کا نام لے کر، دیگر قائدین کا نام لے کر کہتے ہیں اگر اسلام آباد میں شیطان در نہ دے تو بھی اپوزیشن جماعتیں ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے شیطان کی ضرورت کیا ہے؟ فواد چودھری، آپ شیخ رشید اور عمران خان اور ان کا ٹولہ کی موجودگی میں شیطان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اور شیطان ایک پیج پر ہے۔ شیطان کا مقصد مسلمانوں کی تباہی اور انسانیت کی تباہی ہے، اور آپ کا مقصد بھی پاکستان کی تباہی اور 22 کروڑ عوام اور انسانیت کی تباہی ہے۔ مہنگائی کے ذریعے تباہ کرنا، بے روزگاری کے ذریعے تباہ کرنا، آئے روز قیمتوں میں اضافہ کرنے سے تباہ ہونا، خارجہ پالیسی ناکام ہونے کے ذریعے سے ریاست کو تباہ کرنا، امن و امان نہ ہونے کی وجہ سے ریاست اور پاکستان کو تباہ کرنا، جھوٹ بولنے سے تباہ کرنا، لا قانونیت کے ذریعے تباہ کرنا، آئین نہ ہونے کی وجہ سے تباہ کرنا، پارلیمنٹ غیر فعال، اس طریقے سے پوری قوم کو تباہ کرنا، کوئی قانون سازی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آگے بھی آپ کو یہ شوق ہے کہ آئندہ 5 سال بھی حکومت کروں اور پھر 22 کروڑ عوام کو ڈبو دوں۔ آپ نے تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان لوٹتا نہیں ہے، نہ کھلاتا ہے۔ بھائی آپ تو ڈبوتا ہے۔ جب انسان ڈبونے پہ اتر آتا ہے ادھر لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ڈبونے کے لیے آئے ہو، لہذا شیطان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا معاشرے کے لیے شیطان خطرناک ہے، اتنا ہی آپ کی حکومت نے 3 سال میں اس قوم کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو کچھ کیا، اگر شیطان برسر اقتدار ہوتا تو یہ کچھ نہ کرتا۔ 40 سال میں جتنی تباہی، 40 سال میں اتنی تباہی نہیں آئی جتنی تباہی تم نے 3 سال میں کر دی۔ تو شیطان کا بھی یہی کام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شیطان اور عمران اور اس کا ٹولہ، فواد چودھری، شیخ رشید، یہ سارے ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس لیے اپوزیشن کو گالی دینا، سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کی کردار کشی کرنا، یہ آپ کا شیوا ہے، آپ کا وتیرہ ہے۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ ہر محاذ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابی اصلاحات کے نام پر تم نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بار پھر وہ حربہ استعمال کرے جو 25 جولائی 18 میں تم نے استعمال کیا RTS کی صورت میں، جس کے نتیجے میں تم برسر اقتدار آپ کو لایا گیا۔ اس بار تم اور آپ کے پشتیبان EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے دھاندلی کرنا چاہتے ہو، ملک پر مسلط اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہو۔ PDM اور جمعیت علماء اسلام اور PDM میں شامل جماعتیں آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گی۔ اگر ایک بار پھر عمران خان کو مسلط کیا گیا تو اس ملک میں وہ عدم استحکام، وہ انارکی پیدا ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ہے بنیادی پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ PDM جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوری اداروں کی استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آئین نہیں، ملک میں
लाक़ानूनियत है, मुल्क में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और बालादस्ती नहीं है, फैसले 2-3-4 लोग बैठ के करते हैं आर्डिनेंस के ज़रिए, लिहाजा आवाम की नुमाइंदा हुकूमत मुल्क में नहीं है, और मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें आपके सामने है। लिहाजा अगर हमने इस मुल्क को मजबूत बनाना है, इस मुल्क में एक आईनी हुकूमत देखना है, तो इस इमरान और उसकी हुकूमत से कौम को निजात दिलाना है। ये बुनियादी मकसद और बुनियादी हालत। कौन सा बात हो गई? खराब होने के बावजूद आपके साथ अवाम नहीं है, अवाम सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? या आपकी क़यादत का फुकदान है या आपकी नाक़िस पॉलिसी? नहीं, बात ये नहीं है। आप अभी कराची में 29 अगस्त को हमने जलसा किया, अगर आप वहाँ आते कि अवाम है या नहीं है। बुनियादी मकसद ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट में आवाम है? नहीं है। और ये शऊर कौम को किसने दिया? अगरचे मीडिया हमारे खिलाफ है, मीडिया हुकूमत की कंट्रोल में है, वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, बल्कि हुकूमत खुद पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उन्होंने बनाया, उसके ज़रिए आपकी आवाज़ को, मेरी आवाज़ को, मीडिया की आवाज़ को, सहाफ़त की आवाज़ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। बावजूद इसके आज पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं है, मुसल्लत है। आज पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मुल्क में आइन की अमलदारी नहीं है। आज पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मुल्क में कानून की अमलदारी नहीं है। आज पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मुल्क में नई इंतखाब होनी चाहिए, इस हुकूमत से हमारी जान। तो इसलिए ये आगाही, ये शऊर, ये किसने दिया? यही PDM में शामिल जमातों ने दी। क्यों? जिस दिन इंतखाबात हुए 25-18 को, 48 घंटे के अंदर यही जमाती बैठ के एक ही नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि इस इंतखाबात को हम तस्लीम नहीं करते। अक़लियती पार्टी को अक्सरियती करार देकर मुसल्लत की गई, और हम चाहते हैं कि एक साफ और शफाफ इंतखाबात हो। उस वक्त हुकूमत की किरदार भी आवाम के सामने नहीं आया था, लेकिन 3 साल में वो किरदार भी सामने आया। उस वक्त हमने कहा कि ये गैर मुंतखब, जेली और दांधली और चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में यह हुकूमत नस्ब शुदा है, लेकिन यह साबित करेगा तारीख कि यह नाअहल भी है और नालायक भी है। आज साबित हुआ, पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। इसलिए जब आवाम ने यह तस्लीम किया, तो यही तो PDM की कामयाबी है। और हमारे जलसों में आप कहते हैं शिरकत नहीं है। जलसे की बात नहीं की सर, मेरा मकसद था आवाम को सड़कों पर नहीं ला सके। आवाम घर पर बैठ के हमारे साथ है, लेकिन जलसों में भी आते हैं। उस वक्त तक जिस तरह के आप मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगले 3 साल हुई अनारकी फैलेगी, उस वक्त तक तो आवाम तो आधी नहीं रहेगी। तो आप देखिए, मेरी बात सुनिए, कितनी महंगाई है जी। ये महंगाई तो मेरा मसला नहीं है, मसला मैं तो एक फर्द हूँ, ठीक है ना। महंगाई तो मसला है 22 करोड़ आवाम का। तो आवाम अपने मसले के क्यों नहीं निकलते हैं, मेरा इंतजार क्यों करते हैं? ठीक है ना। जब आपके घर में चोर आता है तो आपको खामोश रहना चाहिए या निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो चोर पूरे मुल्क पर मुसल्लत है, तो फिर क्यों नहीं निकलते आप? आपकी तो भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। चोर मुसल्लत है मुल्क पर, और जितनी चोरी शुद्ध, वो आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर, ये कहाँ बैठे हैं? कहते हैं क्या माजी की जो हुकूमतें हैं वो सारे करप्ट और चोर थे। अब मुशर्रफ के काबिने के तकरीबन 17 अराकीन कैबिनेट, इनकी कैबिनेट में बैठे हैं, और आसिफ जरदारी को ये चोर कहते हैं। उनके कैबिनेट के कितने लोग वहाँ बैठे हैं? नवाज शरीफ के कैबिनेट के कितने लोग वहाँ बैठे हैं? सब वही लोग हैं। ये खुद मुशर्रफ का तरबियत याफ्ता है। आज भी इस मुल्क पर मुशर्रफ की रूह मुसल्लत है, या मुशर्रफ जैसे लोगों की, जिसे आइन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। आप मेरा इंतजार क्यों करते हैं? आप आ जाओ मेरे दरवाजे पे, खटखटाओ मेरा दरवाजा, क्यों निकलो? आवाम मर गए, रुल गए आवाम, उनकी चीखें निकल रही है।
جب آپ کے گھر میں چور آتا ہے قبضہ کر کے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں کہ چلو مرضی سے چلے گا. قوم نے اپوزیشن کے طور پہ آپ کو ذمہ داری دی ہے. لیکن شعور نہیں کالی فرض کریں میں شعور نہیں دینا ہے عوام کو. سڑکوں پہ 77 کی طرح آپ لوگوں نے لانا ہے. دیکھیے یہ پاکستان ہمارا ابھی اس حکومت کے پڑے ہیں اور آئندہ انتخابات بھی آنے والے ہیں 2 سال کے بعد, تو جو پی ڈی ایم کا مستقبل ہے آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فیصلہ قوم نے کرنا ہے, فیصلہ پی ڈی ایم نے نہیں کرنا ہے. فیصلہ نہ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے, نہ میاں شہباز شریف نے کرنا ہے, نہ مریم نواز نے کرنا ہے, نہ نواز شریف نے کرنا ہے, نہ محمود خان نے کرنا ہے, نہ آفتاب شرپاؤ نے, نہ کسی اور پارٹی نے. پی ڈی ایم میں 8 جماعتیں. فیصلہ قوم نے کرنا ہے. کیا قوم موجودہ حکومت کی کردار سے مطمئن ہے, ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کیا موجودہ پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ تو قرضے لے رہے تھے, یہ حکومت تو خیرات بھی لے رہے ہیں. ہر چیز یعنی جو کام غریب نے کرنا تھا وہ یہ کر رہا ہے. سعودی چاول پاکستان سے برآمد ہو کے چاول سعودی جاتے ہیں. میرا وزیر اعظم, جیلی وزیر اعظم سعودی جا کے وہاں سے انہوں نے وہ غریب کا فطرانہ بٹور کے چاول وہاں سے لے کے آئے. اب یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حکومت نے مہنگائی ختم کی؟ نہیں. کیا حکومت نے بے روزگاری ختم کی یا اضافہ ہوا؟ نہیں, 1 کروڑ تک اضافہ ہوا ہے. کیا حکومت نے لوگوں کو ملازمتیں دی؟ لیکن لاکھوں لوگ انہوں نے ملازمتوں سے فارغ کیے. اسٹیل مل آپ کے سامنے, کتنی ادارے آپ کو بتا دوں, فیڈرل پبلک سروس کمیشن آپ کے سامنے. کیا حکومت نے عوام کو کوئی سہولت دی؟ تعلیم کے میدان میں, صحت کے میدان میں, صاف پانی دینے کے میدان میں کوئی سہولت تو بتا دے. روزگار کے میدان میں نہیں دی. تو پھر یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس کو ریجیکٹ کر دیں. یہ ان کی ذمہ, خواہ یہ ہو یا ان میں پسی ہوئی امپائر کی انگلی ہو. یہ انگلی آپ نے نکالنا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پی ڈی ایم عوام کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کر رہی ہے. کیا پی ڈی ایم ان کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد تحریک لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں نا, ہٹانے کے لیے الیکشن سے پہلے, کیونکہ ابھی تو میری بات سنیں. یہ حکومت جو مسلط کی گئی ہے نا, سینٹ میں اپوزیشن کے پاس 65 اراکین تھے, سرکاری پارٹی کے پاس اقلیت تھی, لیکن ہمارے 14 ووٹ کہاں گئے؟ اب جب ان کی اکثریت ہے, اب میں عدم اعتماد کروں تو میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں کر سکتا. تو میں ایک طرف کہتا یہ ہوں کہ غیر جانبدار الیکشن ہو, ان اداروں کو جو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, اور دوسری طرف میں عدم اعتماد پر اپنے صلاحیتوں کو ضائع کر دوں جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو کلّا تضاد ہے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا بجائے اس کے کہ میں اپنے صلاحیتوں کو وہاں صرف کروں جو مجھے نتیجہ نہیں مل رہا, میں کیوں ادھر صرف نہ کروں کہ قوم کو کہوں کہ اٹھو, جاگو, جاگنے کا وقت ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پتہ نہیں ہے یہ الزام بھی تم انڈیا پر لگاتے ہو. یار نیوزی لینڈ ٹیم اسلام آباد میں ہے یا پنڈی میں ہے؟ پنڈی میں, اسلام آباد میں تم ہے اور گیٹ نمبر 4 بھی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم کیسی چلی گئی؟ یہ تو آپ نے بتانا ہوگا بھائی. گیٹ نمبر 4 کے غیر رسمی یا رسمی ترجمان آپ بھی ہے, آپ بتائیے قوم کو کہ نیوزی لینڈ ٹیم واپس کیوں چلی گئی؟ یہ تو آپ کی ناکامی ہے, آپ کی حکومت کی ناکامی ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جاہل ملک کے سردار ہو گئے. یہ ہمارے نہیں پیچھے نہیں آتی ہے ابھی بھی. نہیں میری بات سنیں, ابھی بھی ہمارا فیصلہ ہے. ایک جلسہ ابھی ہم کر رہے ہیں 14 اکتوبر کو پشاور میں, بہت بڑا جلسہ ہوگا. پھر ہم جلسہ کریں گے 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں. پھر 30 اکتوبر کو جلسہ ہم کریں گے ڈیرہ غازی خان, ڈی جی خان میں کریں گے. یہ فیصلے ہوئے ہیں, شیڈول میں یہ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو مرحلہ ہوگا اس میں روڈ کاروان بھی زیر غور ہے, اس میں لانگ مارچ بھی ہے, اس میں مختلف قسم جیل برو تحریک بھی شروع ہو سکتا ہے. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. دیکھیے آپ میں عجیب بات ہے, عوام انتظار میں, سارے عوام مر گئے, رل گئے, ابھی تک عوام انتظار میں.
لیکن حکومت فیصلہ کر چکی ہے عمران خان کہ سکون اگر ہے تو صرف قبرستان میں. اگر آپ لوگوں نے مرنا ہے تو پھر انتظار کرو، کیونکہ انہوں نے قبرستان کا راستہ دکھایا. یا آپ سب کو لگائیں گے بنگ کے نشے پر، بنگ کے کاشت پر، یا وہ نشے چرس ہیروئن کا فیکٹری لیکن کوکین ذرا مہنگی ہے، کوکین ذرا مہنگی ہے تو آپ کے ٹیکس سے وہ کر رہے ہیں. حکومت قیدیانی پر مہربان کیوں ہے؟ حکومت قیدیانی پر مہربان کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. آپ نے قیدیانی کی بات کی. قیدیانی مرزائی، لاہوری، احمدی جو بھی ہو، میں نہیں کہتا. پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 میں فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم کوئی مولوی نہیں تھا، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے. وہ کسی مدرسے کا فاضل نہیں تھا، وہ آکسفورڈ کا فارغ تھا. نہ کوڑا خٹک کا فاضل تھا، نہ جلال الدین حقانی کا شاگرد تھا، نہ حقانی گروپ سے ان کا تعلق تھا. لہذا وہ ایک سیکولر مائنڈ آدمی تھا. وہ وزیر اعظم ہے، سینکڑوں اراکین اسمبلی ہے. 8 مولوی مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 14 دن بحث مباحثے کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ ہوتا ہے کہ قیدیانی آج کے بعد غیر مسلم ہے، احمدی، لاہوری، مرزائی. یہ آئین کا فیصلہ ہے. چیلنج کیا گیا عدالتوں میں، انہوں نے بھی پارلیمنٹ کی فیصلے کی توثیق کی. بین الاقوامی عدالتوں میں گئے، انہوں نے بھی ہمارے پارلیمنٹ کی فیصلے کی توثیق کی. جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن موجودہ حکومت کے آنے سے بار بار کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان فیصلوں کو ریموو کرے، کسی نہ کسی سے ان کو ٹھیس پہنچا دے. اور عقیدہ ختم نبوت کا جو قانون ہے یا ناموس رسالت کا جو قانون ہے، ان میں ایسے ترامیم لا کر تاکہ ان کو ختم کرے یا غیر مؤثر بنا دے. خلاصہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے، جو نظریہ ہے پاکستان کا. یہ حکومت جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہے. مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا یہ ہمارا شہرگ ہے. جب قائد اعظم نے شہرگ کہا، وہ شہرگ نریندر مودی نے ہڑپ کیا، اور آپ نریندر مودی کو مبارکباد دے رہے تھے، ان کے الیکشن میں کامیابی کی دعائیں کرتے تھے. تو یہ جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہے. تو جب یہ نظریے کے لیے بھی خطرہ ہے، جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے. اور ریاست کی مضبوطی کے لیے یہ 3 ستون مضبوط ہونا ضروری ہے: نظریہ، جغرافیہ اور معیشت. یہ تینوں آج اس حکومت میں زمین بوس ہو چکی ہے. لیکن پی ڈی ایم یہ تہیہ کر چکی ہے کہ آئین کی بالادستی، عوام اور جمہور کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، قانون کی حکمرانی. اس کے علاوہ ملک کا استحکام نہیں ہوگا. اسی میں ملک کا استحکام ہے. چینل ڈیلی GTN نیوز پاکستان کے سبسکرائبر بیل کے بٹن کو دبائیں. تھینک یو.